القیوم، او حی القیوم سدا تو زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، آپ بھی قائم ہے تے ساری کائنات نو قائم رکھے آسو۔ کیوں جی یہ دے میں کی لفظ آئے میں لا الہ، کچھ ہی بولو لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، تے میرے نبی نے پہلی دعوت کی ہے لا الہ الا اللہ۔ گل کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اے جڑی آیت ہے نا، اے دے وچ بھی لا الہ الا ہوندا ہے، الا ہو ہوندا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے بھی اس میں اعظم ہے، جڑا اینو پڑھ کے دعا کرے گا میرا رب دی دعا بھی قبول فرما دے گا۔ ایک حدیث میں کہتا ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ حالے کہ میں اپنا مضمون شروع کیتا ہے، مینوں اصل وچ مضمون ہی ہونا ہے دتا سی، مضمون بڑا کھچڑی پکا کے دیتا تھا، مشن رسول بیان کرنا ہے تے لیاونا توحید ہے، بلا سیدھی طرح کہا چھڑے توحید بیان کرنی ہے، تے کیوں جی میں اپنے مضمون تے پورا اتر رہا نا، گل مشن رسول تو شروع کیتی ہے نا، آ گیا میں رب دی توحید وال۔ میرے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہیں، ایک صحابی دعا پیا کرتا ہے، تے دعا دے لفظ سنیا جے کی ہے، انت اللہم انت اللہ، لفظاں دے غور کریا جے، اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وہ دعا کون پڑھدا پیا؟ سونیا فلانا بندہ یہ لفظ پیا پڑھدا ہے، فرمایا جو جا کے سنیا دے دیو۔ نبی پاک فرماندے نے وہ تو ایسے کلمے پڑھے نے اور جو تو منگے گا میرا رب تینوں عطا فرما دے گا۔ وہ بتا دے انہاں کلمیاں دے وچ کی ہے، وہ بندہ کی آندا ہے؟ آندا ہے اللہم انک انت اللہ، عرش والیا تو اللہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی اللہ نہیں، بولو تیرے سوا کوئی، تو مونج بیجا ذرا توحید دی، تیرے سوا کوئی الہ، کچھ ہی بولو تیرے سوا کوئی حاجت روا، تیرے سوا کوئی مشکل کشا، تیرے سوا کوئی داتا نہیں، تیرے سوا کوئی گنج بخش نہیں، تیرے سوا کوئی اوناتا دین والا نہیں، تیرے سوا کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں، تیرے سوا کوئی زندگی موت دا مالک نہیں، تیرے سوا کوئی عزت ذلت دا مالک نہیں، اللہ تو کل ہے، وحدہ لا شریک ہے، تیرے سوا کائنات میں کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ مشکل کشا کاج کے اندر یا تسی کو اندروں کھوٹے ہو، حاجت روا مشکل کشا، اور میرے رب دی توحید دا نعرہ لگاؤ، اس کائنات دے اندر حاجت روا ہے تے کلا رب ہے، مشکل کشا ہے تے کلا رب ہے۔ اے دعا بیا پڑھتا ہے، اللہ تیرے سوا معبود کوئی نہیں، تیرے سوا الہ کوئی نہیں، تیرے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، تے تو پتا کون ہے؟ یہ کون ہے؟ میں لا الہ الا انت، تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، تے تو کی ہے؟ اے میرے بندیا میں کی ہے؟ اے انت الاحد، تو کلا ہے، انت الصمد، تو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تیری کوئی اولاد ہے، نہ تو کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، تیرا کوئی ہمسر بھی نہیں، برابری بھی نہیں کرنے والا، تیرا کوئی شریک بھی نہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے جدو اے لفظ سنے، آپ فرماتے نے پڑھنے والے مانگدا جا، رب عطا فرما دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اسم آدم پڑھیا کہ جس اسم آدم نو پڑھنے والا محروم رہندا، خالی پلٹایا جاتا، احد خالی نہیں اوپر جاتا، اے چوری خالی نہیں پلٹتی، جے تیرے ایتھوں توحید دی آواز نکلے میرے نبی نے کو اور اسم آدم سکھایا، اللہم انی
اسالک بانک انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم اللہم انی اسالک. اے بھی اسم اعظم ہے. نبی پاک فرماتے ہیں جڑا اینو پڑھ کے رب کو دعا کر دے اللہ دی دعا قبول فرما دیندے نے کیونکہ اے دے وچ بھی اللہ دی توحید ہے. اللہم انی اسالک بانک انت اللہ لا الہ الا انت انت الحنان المنان. اللہ میں تیرے کو سوال کرنا تیری حمدہ تے تعریفاں نال کیونکہ تیرے جو سوا کائنات وچ الہ کوئی نہیں تو وحدہ لا شریک ہے. اس واسطے میں تیری صفتاں دا واسطہ پا کے سوال کرنا میری دعا قبول فرما. نبی پاک فرماتے ہیں اے بھی اسم اعظم پڑھ کے جڑا دعا کردا ہے رب قبول فرما. پتہ جے انہاں سارے اسم اعظم دے وچ ایک مین چیز جڑی مشترک ہے قدر مشترک وہ کی ہے لا الہ لا الہ افضل الذکر لا الہ. میرے نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ. لیکن یہ نہیں سمجھا میں تینوں قرآن دی ایک آیت دساں میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سامنے بیٹھے نے قاری اور قرآن نے حافظ قرآن نے میرے نبی دے شاگرد نے لائق شاگرد نے میرے نبی نو اپنے شاگرد تے بڑا مان ہے. آپ فرماتے ہیں ابی مینوں 10 قرآن دے وچوں ساریاں آیتاں جو سب تو عظیم آیت کیڑی ہے؟ قرآن دی آیتاں جو کتنی آیتاں ہیں 6666 پتہ ہے کہ 6666 انہاں وچوں سب تو عظیم آیت کیڑی ہے؟ پہلا تے فرمان لگے جڑے لائق شاگرد ہوندے نے مؤدب شاگرد وہ انہاں دا اندازہ ہی ہوندا ہے اللہ دے رسول تسی بہتر جانتے ہو اللہ بہتر جانتا ہے. فرمایا وہی 10 میرے نبی نے نا فرمایا 10 کیڑی آیت سب تو عظیم ہے؟ آندے نے سونے پھر میرے خیال دے مطابق تے اے والی آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. میرے نبی نے میرے سینے دے ہاتھ ماریا فرمایا بھائی تیرا علم مبارک ہو. یعنی میرے نبی نے مہر لا دی تھی کہ اے آیت سب تو عظیم ہے. وہ اس آیت میں میرے رب نے سب تو عظیم کیوں بات اس آیت میں میرے نبی نے سب تو عظیم کیوں واقع ہے؟ قرآن میں جو ہو رہا تھا تھوڑیاں میں بڑیاں ایتاں نے بڑیاں عظمتاں والیاں آیتاں نے اینو سب تو عظیم کیوں آکھیا؟ کیونکہ اس ساری آیت وچ اگر بیان ہوئی ہے تو رب دی توحید بیان ہے. اور میرا یہ دعویٰ ہے ایک طالب علم نے جو پڑھیا کے مطابق میں دعویٰ رکھنا اگر کوئی بندہ آیت الکرسی نو سمجھ کے پڑھ لے سمجھ کے انہیں واہ نہیں جو ایسی تسی پڑھ لے انہیں واہ انہیں چٹے سمجھ کے پڑھ لے رب ذوالجلال دی قسم کو بندہ مشرک رہ سکتا نہیں. آیت الکرسی سمجھ کے پڑھنے والا مشرک نہیں رہ سکتا. ایڈی عظیم آیت یہ جب رب دی توحید دا ذکر ہے تو پتا جب رب نے اپنی توحید بیان کی تھی. میں تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں غصہ نہیں کرو گے. اللہ لا الہ
الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم. فرمایا اللہ ہوئے جیتے تو سوا کائنات بچ الہ کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، حی القیوم ہے، تے بہتیاں صفتاں کی نے لا تاخذه سنة ولا نوم، انہوں نیندر بھی نہیں آندی تے انہوں اونگ بھی. سارے بولو جنوں رات نو سدیاں سویرے ہوش نہ آئے او مشکل کشا ہو سکدا، جیڑا سو جائے او حاجت روا ہو سکدا، اور جنوں جمائیاں آن او داتا ہو سکدا، جیڑا قبر میں جا سوے او مشکل کشا ہو سکدا، جدی قبر بن جائے او داتا نہیں ہو سکدا، الہ نہیں ہو سکدا، معبود نہیں ہو سکدا. معبود ہوئے جنہوں نہ اونگ ہوتی ہے نہ نیند ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، مشکل کشا. آؤ میں اکیلے کے چلا. اس آیت کی پتہ جے کتنی فضیلت ہے کہ اگر راتی پڑھ کے سون لئیے تے اللہ دی طرفوں فرشتے حفاظت واسطے مقرر ہو جاندے ہیں. اب بولو ایسے کئی آندے ہیں مولوی جی توید کر کے دیو، توید کی کر کے دیو، توید بھی نہیں آندے، توید کر کے دیو. اور بھائی کی کرنے یہ رات نو کالیاں کالیاں شیمہ نظر آندے ہیں، پودنے نظر آندے ہیں، بناوا نظر آندے ہیں. مولوی جی میں کیا بابا جی قرآن پڑھے ہو؟ نہیں قرآن ہی تے پڑھے نہیں. میں کہا ایک کرسی پڑھ لیا کرو رات میں سونے گیا، کوئی بھوتنا نہیں آئے گا، کوئی کالی چٹی شاید نظر نہیں آئے گی، کچھ نہیں ہوتا. آندھنے ہوندی نہیں. میں کہا تو میں کہ پڑھ لیا کرو. اے مولوی جی قرآن پڑھے ہی نہیں. میں کیا مسلمانہ دے کر جمعے سو کے ہندوان دے کر. اللہ آج بڑے سارے ایسے نوجوان میں جنہوں نے آیت الکرسی نہیں آتی. ذرا پوچھ کے بیٹھو ہاں جی تسی کون ہو؟ میں جی عاشق رسول، میں محب رسول، میں پکا مومن، پکا مسلمان. اور ظالمہ تو کہا مسلمان ہے جیڑا پیغام میرے نبی لے کے آئے، جیڑی دعوت میرے نبی لے کے آئے، جیڑا مشن میرے نبی لے کے آئے، جیڑا مقصد میرے نبی لے کے آئے، انہوں تو کدی پھال کے نہیں بیٹھیا. انج تیری زبان دل کر کے چل دیئے، پکڑیاں تو لوگ آدیاں اچھالنے، تومتاں لگانے، جھوٹ بولنے، ظالمہ بکواس کرنے، گالاں کٹنے، مندے بول بولنے، دنیا دیاں زباناں بولنے، منڈیاں جا کے سودے کرنے، دکاناں چلانے، کاروبار کرنے، فیکٹریاں چلانے، کارخانے چلانے. اگر تیرے نہیں ہوتا تے رب دا قرآن نہیں ہوتا، اور سارا کچھ تینوں ہوتا ہے. کعبہ تو مسلمان ہے، کعبہ تو محب رسول تھے، عاشق رسول. آیت الکرسی جی میں نو ہم دی اے مولوی جی میں نے لے آتے میں گالے جو پا دیا ظالمہ دے نو ہم دی میں گالے جو پائی دے نو کی فیرہ دے. اللہ سانو قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اور میرے نبی کا مقصد رہ کے آئے نا یتلو علیہم آیات ہی. آیت بات پڑھو کرو گے قرآن فاتح ہو گئے انشاءاللہ. ہر کارج قرآن دی تلاوت ہوئے گی. اور جڑے جوان قرآن نہیں پڑھے آؤ شرم نہ کرو، حیا نہ کرو. قرآن پڑھ کے تو پہنا کہ تیری موت آ جائے. رب نو جا کے کی جواب دے میں گا ظالمہ میں ایک کتاب کر لی تو انہوں میں نہیں پڑھ سکیا ساری زندگی. قرآن سے نہ شرم کر نہ حیا کر. قرآن پڑھ، قرآن پڑھ. بڑھے تاوی پڑھ، جوان تاوی پڑھ، نوعمر تاوی پڑھ، بچے تاوی پڑھ، مرد تاوی پڑھ، عورت تاوی پڑھ. قرآن سے قرآن پڑھ. قرآن دے بچے کے سورت ہے جیتا نہ ہے سورہ اخلاص. آمدی جے کہ نہیں آمدی؟ آمدی جے پکی گئی. او نہ ہوئے کو تواڈے حکمراناں کو تواڈے کولو سنیے تے تسی بھی اگلیاں دی پیچھے تے پچھلیاں دی اگے بیمار ہو. کیونکہ تواڈے وزیراں مشیراں تے کل واللہ بھی
نہیں آنی اور جانے نے ریاست مدینہ اسی بنا رہے ہیں ریاست مدینہ جڑے بنا رہے ہیں انہوں نے قل واللہ بھی کوئی نہیں ہے نا کتنا بذار آنے ریاست مدینہ بنا رہے ہیں پر سانو قل واللہ کوئی نہیں آنی انہا اللہ ہے اے جنہی سورت ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ واللہ میں پڑھ رہا تھا عطا اللہ شاہ بخاری کہو رحمت اللہ علیہ اے فرماتے ہیں میں جیل اچھ قید ہو گیا تو میں سوچیا کہ بیلے جو بیٹھے ہیں تو قرآن کا ترجمہ ہی پڑھ لئیے میرا پروگرام بنیا شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کا جنہا لکھیا ترجمہ ہے وہ میں پڑھا وہ پہلا سب تو پہلا فارسی جی ترجمہ ہویا فرماتے ہیں میں وہ قرآن جی مگوایا جیل تو میں ترجمہ پڑھنا شروع کیتا نا تو جدو میں آیت سورت پڑھی نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد کا انہوں نے ترجمہ جڑے لفظ کیتا سی مینو اور لفظ سمجھ نہ آیا آنے جیل ویچے کہ ہندو پنڈت بھی کہہ سی ہندو پنڈت بھی کہہ سی کہ میں ادھر جا ملاقات کی تھی میں کیا یار اینج کر کے نا میں اپنا قرآن پہ پڑھنا سا وہ دے وچ ترجمہ پڑھنا سا پہ لفظ آ گیا ہے کہ اے الصمد دا انہوں نے معنی کیتا ہے تو میں نے سمجھ نہیں جائی کیونکہ تو علی زبان ہے ہندی تو تو میں نے ذرا سمجھا دے کہ کہتا کی معنی ہے فرماتے ہیں اور ہندو لفظ سن کے جاؤں وجد وچ آیا جاؤں وجد وچ آیا میں پریشان ہو گیا میں کہنوں ہندو نے بڑھیا کی ہے میں تو پر معنی پوچھے کہ وجد وچ آ گیا کوئی چاٹ ٹھہر کے جدو ٹھیک ہویا نا تے فرماندے نے میں کہ جناب میں تو معنی ہی پوچھیا تسی وجد وچ آ گئے ہو خیر تے ہے نا فرماندے نے پھر لفظ بول لفظ کی ہے یہاں میں کیا سماد دا معنی کی بند ہے اور ہندو پنڈت آکھا لگا سنن دی ہمت ہے ہی سناوا انہیں کہا جی سناؤ شاہ صاحب فرماندے نے میں کہا سناؤ آندھے ایدہ معنی اے بے جیدے کامنو دنیا دی کوئی طاقت ڈکا نہ مار سکے تو جنہوں او ڈکا مار دے دنیا دی کوئی طاقت ہو سکتا منو کر نہ سکے تو آنوں کو سمجھ رہی گل نہیں سمجھ رہی جے تو آنوں اس سماد دی سمجھ آ جائے نا تو تسی آ جڑے پیر فقیر ولی اللہ تے طویل تاکہ پھڑی پھرتے نا سارا کوئی چھڑ دے رب اگر کوئی کام کرنا چاہے ساری دنیا مل کے اولا کام روک سکتی نہیں رب کسے کام نو ڈکا مار دے ساری دنیا مل کے وہ کام کر سکتی آئی الصمد رب دی توحید قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ترجمہ کیے او اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے انہوں کسے دی ضرورت نہیں لم یلد ولم یولد نہ انہیں کسے نو جنم دیتا ہے نہ وہ کسے کو جنم لے کے آیا ہے نہ کسے دی اولاد ہے نہ کو دی کوئی اولاد ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اودا کوئی برابری کرنے والا نہیں کوئی اودا شریک نہیں اے جڑی سورت ہے نا سورہ اخلاص اس سورت متعلق میرے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ایک بار سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ انہوں 10 بارے پڑھن دا ثواب عطا فرما دیتا ہے جڑا 3 بار یہ سورت پڑھ لیتا ہے میرا رب سارا قرآن پڑھن دا ثواب عطا فرما دیتا ہے وہ اس سورت کی اتنی فضیلت کیا ہوئے کیونکہ ایدے وچ رب دی توحید ہے ایدے وچ اللہ دی توحید ہے ایک صحابی رسول جنہوں بھی نماز پڑھاتے ہیں جتوں بھی قرآن پڑھتے ہیں بعد میں قل هو اللہ ضرور پڑھتے ہیں جیڑی بھی سورت پڑھتے ہیں نال قل هو اللہ ضرور ملاتے ہیں تے صحابہ نے شکایت کر دی کہ سونے اے فلانا صحابی نماز پڑھاتا ہے جتوں بھی نماز پڑھاتا ہے جاری قرات کرتا ہے جیڑی بھی سورت پڑھتا ہے قل هو اللہ ضرور پڑھتا ہے سونے انہوں پوچھو تو صحیح آپ نے فرمایا آپ بھی انہوں پوچھ لو بھائی کیوں پڑھنا ہے قل هو اللہ
نہ جا پوچھیا میں دسنا تو ہر نماز میں ہر رکعت میں قل واللہ ضرور پڑھنا کیوں آمدہ چونکہ اللہ دی توحید دیاں صفتانے دے اندر اللہ دیاں صفتانے رب دی توحید دا تذکر ہے اس واسطے میں نے سورت نال بڑی محبت ہے میں نے سورت نال بڑا پیار ہے اس واسطے میں ہر رکعت دے اندر قل واللہ ضرور پڑھنا وا اینا جا میرے نبی نو دسیا سونیا انہیں تے آج جواب دیتا ہے کہ یہ دے اندر اللہ دی توحید دا تذکر ہے اللہ دیاں صفتاں دا تذکر ہے اس واسطے میں ہر رکعت سورت اخلاص ضرور پڑھنا میرے پیغمبر فرماتے ہیں جاؤ انہوں جا کے بشارت دے دے ہو خوشخبریاں سنا دے ہو اللہ دے نبی کی فرمایا تو اس سورت نل اللہ دی توحید دی وجہ تو پیار کرنا ہے عرش والا عرشاں دے بیٹھا تیرے نل پیار کرنا ہے آئی میرے رب دی توحید دی برکت قولو لا الہ مشن میرے نبی دا اس مشن نو پورا کرو گے آگے جا کے چلو گے اس مشن نو پھیلاؤ گے لا الہ الا اللہ دی دعوت لوگاں نو دیو گے آندے نہیں پہلو بولے جے آندے نے کون مار کھائے کیڑا گالا کھائے مولوی کھانا اسی کے انشاءاللہ اے دعوت دے دے رہے ہیں اللہ تو انہوں بھی توفیق عطا فرمائے میرے کہے چھڑو آمین اللہ دی قسم دی دعوت دیا کرو اللہ تو اڑے چہرے تے نور پیدا فرما دے توحید دی دعوت دیا کرو رب تیرے پھسے کم کر چھڑے گا اور توحید دی دعوت دیا کرو توحید پیچھے مار کھان دا بھی اپنی سوال ہے توحید پیچھے گانا کھان دا بھی اپنا ہی ضرور ہے لا الہ الا اللہ جنہی دعوت میرے نبی لے کے آئے جنہا مشن میرے نبی لے کے آئے میرا معنی کی ہے لا الہ دے اکھن کارن اور الہ نہ کوئی الا اللہ دے اکھن کارن ایکو معبود کی توئی محمد رسول اللہ دے آتھن کارن تیرے دل دا کفر کے ہوئی یہ کلمہ پڑھ کے قبریں پوچھے تیرا بیڑا ہی ڈوب کے ہوئی ایک بابا گجراتی ہوئے رحمت اللہ علیہ او فرماندے نے پوچھے پیاس نہ شبنم چویاں تھی لا الہ کر گئے اور پوچھے پیاس نہ شبنم چویاں تھی ہیرے لال نہیں لب دے ٹویاں تھی دے پاپا پوت نہیں منگی دے مویاں تھی پڑھ لا الہ الا اللہ موتی لب دے نہیں بیابان وچوں مچھی خشکی ریگستان وچوں تے پوت لب دے نہیں قبرستان وچوں پڑھ لا الہ کوئی پڑھ لا الہ الا اللہ تے توتا بیٹھا بولے بیری دے نمائی جانی ہے قانون ٹھیری دے اور توتا بیٹھا بولے بیری دے اور بابا جانا ہے قانون ٹھیری دے روحاں رب دی آس دلیری دے پڑھو لا الہ الا اللہ اور ماندے نے تانے پون کے زمین وچ پونے کیوں اگل بڑی سمجھن والی ہے اور تانے پون کے زمین وچ پونے کیوں حل شور زمین دے چونے کیوں تے تھان چھڑ کے پوشل چونے کیوں یعنی جنی مرضی کھیچ لے کوئی شاید نہیں ہے بیچو اور رب نو چھڑ کے جدے مرضی ہے کہ ڈگ پہ کوئی لبنا جو لبنا عرش والے کو لبنا اور تھان چھڑ کے پوشل چونے کیوں پڑھو لا الہ کیڑی رنی رب رحمان آگے انہیں عرض نہ کی تھی سلیمان آگے پڑھ ویخ رکھ قرآن آگے یتلو علیہم آیات ہی پڑھ ویخ رکھ قرآن
يرسلن رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ جو بیان کیتا ہے میرا بیان کرنا تو سننا اللہ قبول فرما لے. اللہ مینو دوانو لیتے عمل پیرا ہوں دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.